چوتھا دور حکومت، مولا اس زینے پہ جا کے بیٹھے جس میں نبی بیٹھتے تھے، سارے زینوں سے گزرتے ہوئے اس جگہ جا کے بیٹھے جہاں سرکار بیٹھتے تھے۔ جب مولا نے خطبہ ارشاد فرما لیا تو خطبے کے درمیان محسوس کیا کہ لوگ کانوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ ممبر کے بالکل برابر میں حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے۔ مولا علی نے حضرت عمار سے کہا، عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے کان میں کیا بول رہے ہیں؟ کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ توجہ ہے؟ میرے مولا نے اپنے خطبے کا رخ بدلا، ممبر کو ہاتھ مار کے فرمایا، ما ھذہ الاعواد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں نبی کے دوش پر بھی بیٹھا ہوں۔ میں راکب دوش نبی ہوں، میں نبی کی دوش پہ بیٹھا ہوں۔ ممکن ہے مجلس سے اترنے کے بعد کوئی بچہ مجھے روک لے، مجھے اچھا لگے گا، اور روک کر اگر وہ یہ کہہ دے کہ دوش نبی پہ تو مہر نبوت تھی، آپ نوحر نبوت کی توہین کر گئے، کیسے ممکن ہے کہ مہر نبوت پہ علی بیٹھ جائیں؟ میں نے کہا تمہیں میں ایک جملے میں سمجھا سکتا ہوں، قرآن پہ قرآن رکھ دو، نیچے والے قرآن کی توہین نہیں ہے۔ پسینے سے پھول بنتے ہیں، کیا تعریف کروں ان کی جن کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں۔ سب سے زیادہ علی مولا کو فقیروں سے پیار۔ میں اپنے محترم مجمع سے، جیکم آباد کے سنی شیعہ مجمع سے ایک جملہ کہتا گزروں، خبردار مہنگے کپڑوں میں کسی کو دیکھ کر امیر نہ سمجھنا، خبردار 4 کروڑ کی گاڑی سے اترنے والا امیر نہیں ہوتا، جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو، پائچہ پھٹا ہوا ہو، بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں وہ اللہ کا ولی ہو۔ لہٰذا ان بنیادوں پر کسی کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے، ان بنیادوں پر کسی کا احترام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ویسے بھی اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ جی 2 کروڑ کی گاڑی سے اترنے والے کو ولایت نہیں ملے گی، جی یا دنیا لے لو یا روحانیت لے لو، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گی۔ اگر شوق ہے روحانیت کا تو سادگی اپنانا پڑے گی۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد والا۔ اچھا اگر موسم تبدیل ہوا تو آپ بیٹھے رہیں گے نا؟ اہل بیت کا چاہنے والا حالات کا رونا نہیں روتا، اہل بیت کا چاہنے والا حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تو کرم ہو رہا ہے نا اللہ کا، ہم تو ویسے ہی اللہ سے رحمت مانگتے ہیں۔ مولا نبی چاہتے ہیں کہ ہر مجلس میں علی کی بات ہو۔ مجھے سندھیوں سے اس لیے بھی پیار ہے کہ جب 2 سندھی آپس میں ملتے ہیں تو یا علی مدد بول کے علی کا ذکر کرتے ہیں، اور علی کا ذکر نبی کی آرزو اور خواہش ہے کہ ہمیشہ جب بھی بات کرو تو علی کے ذکر سے اپنی محفلوں کو سجاؤ، ایک دوسرے سے ملو تو مولا کے ذکر کے ساتھ ملو۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ زمانہ مٹ جائے گا، مگر جو چیز باقی رہے گی وہ ان کا ذکر ہے۔ مجھے تو کچھ لوگوں پہ تعجب ہے جو کہتے ہیں کہ علی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہیں، مگر وہی کہتے ہیں کہ علی آخرت میں پہلے نمبر پر ہے۔ جو آخرت میں پہلے نمبر پر ہے وہ دنیا میں بھی پہلے نمبر پہ مانا جائے گا۔ مجھے اس ملنگ سے بھی بڑا پیار ہے جو کنٹھے گلابے پہن کر، چٹیا بندے بنا کر، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کر بازاروں کوچوں میں آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ مجھے معاف کیجئے گا جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا، مولانا معاف کیجئے گا، جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ ملنگ علی کا ذکر پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کا خاص خیال کریں، یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ بات جو کر رہا تھا میں چاہ رہا ہوں اسے اور روشن کروں۔
سب سے زیادہ اعتماد مولا علی نے فقیروں کو دیا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھ سے کہا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین۔ یا علی اللہ نے تمہیں، نبی فرما رہے ہیں، یا علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے، تمہیں دو چیزوں سے سجایا ہے۔ ایک دنیا کا زاہد تمہیں بنایا ہے، ساری دنیا تمہارے پاس ہے مگر تمہیں دنیا سے پیار نہیں ہے، ساری دنیا کی نعمتیں تمہارے پیروں میں ہیں مگر تمہیں دنیا سے رغبت نہیں ہے۔ جی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا، دنیا میں تمہیں اللہ نے بھیجا ہے دو چیزوں سے سجا کر، زاہد دنیا وحب المساکین، اور مسکینوں سے پیار کرنے والا۔ علی مولا کی صفت مسکینوں سے پیار کرنے والا۔ خطبہ ارشاد فرمایا میرے مولا علی نے، خطبے کے فوراً بعد مبارکباد کے سلسلے شروع ہوئے، خلافت کا پہلا خطبہ، ظاہری حکومت کا پہلا خطبہ، خطبے کے فوراً بعد مبارکباد کے سلسلے شروع ہوئے۔ اچانک مسجد نبوی کے دروازے پر سب نے دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت آئی جسے کوئی نہیں پہچانتا مگر پہچانتے ہیں تو علی جانتے ہیں۔ مولا نے اپنی جگہ چھوڑ دی، ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ لا کے بٹھایا، کچھ دیر تک گفتگو فرمائی، پھر وہ جانے لگے تو انہیں دروازے تک چھوڑنے گئے۔ شاگرد ہوں تو ایسے، ساسا ابن سوہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا یا علی یہ آنے والے کون تھے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کون تھے۔ مولا مسکرائے، مولا نے فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے۔ اللہ کے 4 نبی زندہ ہیں جن کی رحلت نہیں ہوئی ہے، جی کسی کو 3000 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 2500 سال ہو گئے ہیں۔ 2500 سال سے اللہ کے نبی زندہ ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یہ مان لیتے ہیں، عیسیٰ کو جو نماز پڑھائے گا وہ مہدی زندہ نہیں ہے۔ سارا عالم اسلام کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو امام مہدی نماز پڑھائیں گے، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، 1150 سال سے زندہ ہے۔ تو امام مہدی تو 1150 سال سے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہے، حضرت عیسیٰ تو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو زندہ رکھ سکتا ہے، جی حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، موجود ہیں، حضرت خضر موجود ہیں، حضرت الیاس، حضرت ادریس، 4 نبی ابھی بھی موجود ہیں۔ کوئی صحراؤں پہ حاکم ہے، کوئی دریاؤں پہ حاکم ہے، کوئی فضاؤں پر حاکم ہے، کوئی آسمانوں پر حاکم ہے، اور یہ 4 نبی اللہ کی جانب سے کہیں نہ کہیں مدد کے لیے آتے رہتے ہیں۔ ان نبیوں میں سے ایک نبی حضرت خضر، مولا علی نے فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر ہیں جو مجھ سے ملنے آئے۔ حضرت ساسا ابن سوہن نے کہا یا علی گفتگو کیا ہوئی، کیا گفتگو ہوئی؟ تو مولا نے فرمایا کہ خضر نے مجھے ایک حکیمانہ جملہ ہدیہ کیا، اور جملہ یہ تھا کہ ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، اللہ کا خوف کرتے ہوئے امیروں کو غریبوں کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش ہونا چاہیے، خوف خدا رکھتے ہوئے امیروں کو غریبوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ مجھے خضر نے جملہ ہدیہ کیا ہے، اور جب خضر نے مجھے یہ کہہ دیا کہ ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، خوف خدا سے صاحبان ثروت لوگ فقیروں سے عاجزی کے ساتھ ملیں، تو مجھ سے کہنے لگے آپ بھی تو کچھ دیں۔ تو اے ساسا ابن سوہان میں نے بھی خضر کو ایک جملہ ہدیہ کیا ہے۔ اب کمال دیکھیے علی مولا کا، مولا آپ نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں میں نے خضر سے کہا ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیروں سے اکڑ کر بات کرے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔